چلیں جی، اب ذرا آتے ہیں سیاست کے میدان میں اور وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو وفاقی وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کہی ہے کہ پاکستان کو سیاسی میثاق اور قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ میثاق ملک کے لیے ہے، ظاہر سی بات ہے ملک کے مفاد میں ہے، اور کسی ایک شخص، ایک جماعت یا ایک گروہ کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے جو بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی بڑی پولرائزڈ ہو گئی ہے کہ مخالف کو برداشت سے سنیں گے تو شاید راستے نکل آئیں۔ سیاستدانوں کا کام ڈائلاگ کے ذریعے پرامن طریقے سے مسائل حل کرنا ہے۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ معاشی اور سیاسی استحکام کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی دنیا کے سامنے پہلے معافی مانگے۔ کیا مذاکرات شرائط پر مبنی ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ فواد چودھری، عمران خان اور محمود مولوی کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں ہے عمران اسماعیل کے پاس، جبکہ عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری بے بس ہیں، ایسے میں بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں۔ اینڈ آلسو عطا تارڑ صاحب نے لسٹ آف ایک کہہ لیں کہ ڈیمانڈز یا شرائط رکھی کہ یہ پی ٹی آئی پہلے کرے اور اس کے بعد پھر شاید مذاکرات کی طرف بات بڑھ سکتی ہے، اس میں معذرت بھی تھی۔ چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما، سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب۔ تھینک یو سو مچ خرم صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، اب یہ ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے جب اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ ہو، سیاسی میثاق ہو، اس کے نکات کیا ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے کوئی معاملات کہیں پر تو ڈیفائن ہوں گے، کوئی ہم ڈیسائیڈ کریں گے جی یہ ہماری لیمیٹیشنز بھی ہیں اور یہ ہماری اقدار بھی ہیں جس کے بیونڈ ہمیں نہیں جانا ہے۔ تو کیا بیسک پوائنٹ ہونا چاہیے ان مذاکرات کا؟ جی، اس کا جو خاکہ ہے وہ بنیادی طور پہ آج سے 19 سال پہلے 2006 میں محمد نواز شریف اور شہید بے نظیر بھٹو نے ایک میثاق جمہوریت سائن کیا تھا۔ اس کے اندر اس کی بنیاد موجود ہے جس کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بنیاد تو بڑی واضح ہونی چاہیے اور جس سے اس ملک نے بڑا، ہم سب نے نقصان اٹھایا ہے، کہ سیاست میں جو ہے وہ قانون کے تحت نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کے ذریعے کہ ہم اپنی جو جنگ ہے سیاسی مخالفت کی وہ ایوان کے اندر لڑیں گے اور سڑکوں پر نہیں لڑیں گے۔ ضرورت پر آپ ضرور پرامن احتجاج کریں، لیکن سیاست میں سے ہمیں تشدد کا جو عنصر ہے، جو ہم نے بہت کھل کر 9 مئی 2023 کو دیکھا اور پھر 26 نومبر 2024 کو دیکھا، وہ جو تشدد کا عنصر ہے وہ ہمیں باہر نکالنا ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے اور جس کی یہ دھمکیاں خاص طور پہ آج کی اپوزیشن کی طرف سے آتی ہیں کہ جی ہم کسی اور صوبے پر چڑھ دوڑیں گے، ہم وفاق پر چڑھ دوڑیں گے، ہم اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہم آ رہے ہیں، تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو سائڈ پہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ کہ اگر مقابلہ ہونا ہے تو وہ پارلیمان کے اندر ہونا ہے، مقابلہ ہونا ہے، آج بھی یہ ممکن ہے بڑی اچھی طرح کہ جب تین جماعتوں کی 3 صوبوں میں حکومت ہے، کے پی میں تحریک انصاف کی ہے، مسلم لیگ نون کی پنجاب میں ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو کیوں نہ حاکمیت کا مقابلہ کیا جائے کہ بہتر گورننس کون ڈیلیور کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر گفتگو ہو اور اس پر بات ہو۔ جو بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان کی گورننس میں کہ ہم کس طرح اپنے جو ہمارے رہنے والے پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں ان کی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم یہ کہتے رہے کہ جس طرح ابھی اپوزیشن نے چند دن پہلے کہا کہ جی ہمارے تو نوجوان آئیں گے اور آپ کے گھروں میں گھس کر بیٹھ جائیں گے، تو یہ جو آنسر ہے یہ نکلے گا تو پھر سیاست میں ایک ٹھہراؤ آئے گا۔ قطع کلامی کی معافی خرم صاحب، اگر ہم ماضی سے اگر سلسلہ شروع کریں گے، اب ایک شرط یہ بھی رکھی کہ معافی مانگے عمران خان صاحب، لیکن اس سے پہلے وہ جو بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی الیکشن ٹائم پر نہیں ہوئے، جو ٹائم تھا جس طرح ایک آئین اس وقت کہہ رہا تھا، پھر وہ یہ توجہ پیش کریں گے جی الیکشن کے نتائج پہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں ڈائلاگ کے لیے بہت سارے ماضی کے جو ایشوز رہے ان کو بھی درست کرنا پڑے گا، ان پہ بھی ڈائلاگ ہونے چاہیے، پھر یہ نقطہ آئے گا؟ جی میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، چونکہ وزیر اطلاعات بڑے ماشاءاللہ معاملہ فہم اور عاقل آدمی ہیں، ان کو بہتر اندازہ ہے کہ اس وقت سوچ کیا ہے ہائیسٹ لیول پہ، لیکن میری نظر میں تو پاکستان کے عوام کے نمائندے ہونے کے تحت
ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ہم ماضی کی جنگیں نہ لڑیں اور مستقبل کی بہتری کی جد و جہد شروع کریں. اگر ہم ماضی کی جنگیں ہی لڑتے جائیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ماضی کے کچھ معاملات ایسے ہیں، بالکل درست کہا عطا طارڑ صاحب نے، جن سے ہمیں سبق سیکھنا ہے اور سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے. کیونکہ قومی ڈائیلاگ جس کا طارڑ صاحب نے ذکر کیا ہے، قومی ڈائیلاگ تو قومی ایشوز پر ہوگا نا، وہ ذاتی ایشوز پر تو نہیں ہوگا. تو لہٰذا وہ جو قومی ایشوز ہیں بہت سارے ہیں. مثلا اس وقت بہت بڑا قومی ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور معاشرت خطرے میں ہے، وہ دہشت گردی ہے جو ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے تو اس پر بات ہونی چاہیے. ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کہ وہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں، ایک سیکنڈ، آنے والے مہینوں اور سالوں میں پاکستان کے جو کروڑوں نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کے لیے نیا اور بہتر روزگار کیسے پیدا کرتے ہیں. یہ سارے ایشوز ہیں جس پر بات ہونی چاہیے اور ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اچھا خرم دستگیر صاحب، ہم جب یہ مذاکرات کی بات شروع ہوئی تھی اس ٹائم پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے بڑا ایک ان انٹرسٹڈ رویہ تھا. پھر اس کے بعد اعظم نذیر طارڑ صاحب نے میثاق جمہوریت کی بات کی، عطا طارڑ صاحب نے لسٹ آف کنڈیشنز بتائی کہ یہ پہلے مانی جائیں، اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف بات جائے گی. تو مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ شرائط پر مبنی ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے تو پھر تو وہ شرائط کی لسٹ دونوں پارٹیز کے پاس ہے. جی دیکھیے نا، یہی ایشو ہے کہ شرائط کی بھی گفتگو ہو سکتی ہے اگر ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی جو بہترین جگہ ہے وہ پارلیمان ہے، جہاں ایک جماعت کے پاس یا مخلوط حکومت موجود ہے، دوسری طرف اپوزیشن کا مینڈیٹ ہے. تو وہ بیٹھ کر ایک ایجنڈا مرتب کریں کہ ہمیں اس پر بات کرنی ہے. اگر سارا وقت اسی پر زور ہوگا کہ ہم حملہ آور ہوں گے اور اگر ہماری بات نہ مانے گی، دیکھیے یہ بھی بڑی بات ہے جو تحریک انصاف کا ایک وتیرہ ہے کہ ہماری بات نہ مانی گئی تو اگلا جملہ ہے کہ تشدد کی دھمکی دے دیتے ہیں کہ ہم تو آ رہے ہیں، ہم تو لانگ مارچ کریں گے. دیکھیے پاکستان نے بہت مشکل سے الحمدللہ سیاسی اور معاشی استحکام حاصل کیا ہے، جسے ہمیں اکنامک گروتھ میں جو معاشی نمو ہے اس میں بدلنا ہے. اگر اس میں سارا وقت یہی گفتگو ہوتی رہے گی کہ کون کس پر حملہ آور ہو رہا ہے تو ہم وہ جو معاشی گروتھ ڈیلیور کرنی ہے پاکستانیوں کو وہ نہیں کر پائے. بیچ میں بڑی ہم نے کوششیں دیکھی، فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے جی یہ تو پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. عطا طارڑ صاحب بھی فرماتے ہیں جی فواد صاحب بے بس ہیں. اب ایک بات جو پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں کے پی گورنمنٹ کے شفیع جان، وہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ کوئی ایسی کردار اس میں رول پلے کر سکتے ہیں جس میں دونوں جماعتیں ان پہ ٹرسٹ کر سکتی ہیں، یا حکومت یا اتحادی جماعتیں اور پی ٹی آئی ان پہ ٹرسٹ کر کے آگے بڑھ سکتی ہے؟ لیکن پہلے آپ کی اجازت سے میں پوری قوم کو کل جو پاکستان میں ہندوستان کو انڈر 19 ایشین چیمپئن شپ میں الحمدللہ شکست دی ہے اور ایک بہت اچھی فتح حاصل کی ہے، اس کے لیے پوری قوم کو بھی مبارک ہے اور ان نوجوانوں کو بھی مبارک ہے. دیکھیے یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جب وہ کھیل رہے تھے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کس صوبے سے آئے ہیں اور کون سی زبان بولتے ہیں اور کون سی جماعت ہے. ان سب انہوں نے اپنی محنت سے اور بڑے ڈسپلن سے پاکستان کا جھنڈا اونچا کیا ہے. تو یہی دس از دا بیسٹ آف پاکستان کہ ہم مل کر جو ہے اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اس کی دنیا میں گلوری کے لیے اپنا کام کریں. تو یہی اگر سوچ آ جائے کہ بھئی ٹیمیں جو ہیں وہ آپس میں بھی لڑتی ہیں اور ایک دوسرے سے حملہ آور ہوتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، لیکن کسی قانون کے تحت، کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت، تو پھر اس کے بعد جو رولز آف دا گیم کے تحت. تو لہٰذا یہاں بھی ہمیں جو رولز آف دا گیم ہیں وہی، جس طرح میں نے کہا صرف ایک مثال ہے 2006 کی میثاق جمہوریت کی، لیکن اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر جو لال کانٹا ہے وہ تو ہمیشہ تحریک انصاف لگاتی ہے کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، ہم اس کے خلاف ہیں. اور پھر جس طرح بانی چیئرمین کی روایت تھی کہ دوسری جماعتوں کے لیڈروں کے خلاف انتہائی نازیبا زبان استعمال کرتے تھے.
हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, तो लिहाजा हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को से हमारे क़यादत के बहुत दरीना ताल्लुकात हैं, मेरी उनसे ज़ाती न्याज़मंदी है, तो अगर वो तहरीक इंसाफ उसके लिए तैयार है तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को अगर इस पर सोच विचार होगी, लेकिन मैं अपनी फिर ज़ाती राय दे सकता हूँ कि कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन खुर्रम साहब, जब हम सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो उसके लिए फिर डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, नागुज़ीर है, सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब पीटीआई ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है, साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने भी पंजाब में बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ एक तहरीक का ऐलान किया है। ऐसे में अब सियासी और मुआशी इस्तेहकाम अचीव करने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? देखिए, मैंने तो कहा ना, एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। अगर एहतजाज पुरअमन होगा और तो उसके साथ जो जुड़ी हुई बात यह है, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, कि पाकिस्तान के आइन में सिर्फ एहतजाज का हक नहीं लिखा हुआ। पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान के रहने वालों का जो हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, कि उनका कारोबार, रोज़गार बगैर रुकावट के उस तक पहुंचे, उनके बच्चों की तालीम। तो हमारा जो एहतजाज का तरीक़ेकार है, जो सियासी तरीक़ेकार अभी तक मुरवजा है। 21वीं सदी में इस पर भी बात करनी है कि हमें ऐसे एहतजाज नहीं करने जिससे ट्रैफिक बंद हो, जिससे लोगों की जिंदगियां मुतासर हों, जिसके लोगों के कारोबार बंद हो जाए। तो एहतजाज करें, अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन इस तरीके से कि दूसरे पाकिस्तानियों की जिंदगियां बंद ना हो, उन्हें तकलीफ ना हो, तो फिर जरूर करें एहतजाज। और यही बात है कि जब मौका होता है उस वक्त तो एहतजाज नहीं होता। वजन जब ये आपने बात की कि जी जमात इस्लामी जो है एहतजाज करें, जरूर करें, लेकिन जब ये कानून डिस्कस हो रहा था, पहले इतने महीने ये स्टैंडिंग कमेटी में रहा, फिर असेंबली के सामने आया, उस डिलिब्रेशन के दौरान जब असल वक्त था अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने का, अपनी तजावीज देने का, उस वक्त तो नहीं किया। अब जो है, अब जबकि वो कानून बन गया है, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जरूर करें, अमन के दायरे में रहकर करें। और इसमें फिर आपने जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का याद करा दिया। देखिए, जब 2019 में उन्होंने मार्च किया था कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, तो पूरा मुल्क में से गुजरे वो, लेकिन वो पुरअमन था, उसमें कोई किसी किस्म की जो मुहावरा है कि गमला भी नहीं टूटा। तो लिहाजा अगर हमें ये मिसाल इस्तेमाल करके एहतजाज जरूर करें, अपना रिकॉर्ड करें, लेकिन ये जो ख्याल ये है पाकिस्तान में, जो बड़ा एक सॉर्ट ऑफ नौ आबादियाती किस्म की सोच है कि जब तक सड़क बंद नहीं होगी और लोगों को हम तकलीफ नहीं देंगे तब तक तो एहतजाज रिकॉर्ड ही हो, किसी को समझ ही नहीं आएगी एहतजाज हुआ। तो लिहाजा ये जो चीजें हैं, ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग कायम करनी है। कराची शहर में भी आपको पता है बड़ी एक रवायत रही है हड़तालें करने की, सड़कें बंद करने की। अब 21वीं सदी में हमें इससे आगे जाना है कि हमारी जमहूरियत में एहतजाज भी होगा, लेकिन लोगों की जिंदगियां मुतासर नहीं होंगी, उनके कारोबार बंद नहीं।